کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مستند اور معتبر کتاب قرآن کے بعد جس کا مقام ہے وہ صحیح بخاری ہے؟ یہ صرف حدیثوں کا مجموعہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنہری باتیں ہیں جو ہمارے دلوں، زندگیوں اور آخرتوں کو سنوار سکتی ہیں۔ ان احادیث میں وہ روشنی ہے جو اندھیرے دل کو جلا سکتی ہے، وہ تسلی ہے جو پریشان دل کو قرار دے سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی ایسی احادیث سنیں گے جو آپ کی سوچ، آپ کی روح اور آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ تو مکمل دھیان سے سنیے گا اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک حدیث آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ تو شروع کرتے ہیں ایک عظیم حدیث سے جو دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بس جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو کوئی ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا، اس کی مثال اس چرواہی کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، آگاہ رہو اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا وہ لوگ بغیر مہر والا خط نہیں پڑھتے۔ تب آپ نے مہر لگانے کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کی خوبصورتی میری آنکھوں میں کھپ گئی، گویا میں اب بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنا جائز ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کر دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور اسلام کی یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو ان کا مخالف ہوگا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک اللہ کا حکم یعنی کہ قیامت آ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک جائز نہیں مگر دو آدمیوں کی خصلتوں پر، ایک اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے راہ حق میں نیک کاموں پر خرچ کرتا ہو، اور دوسرے اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ اب اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ رشک یہ ہے کہ کسی میں اچھی صفت یا نعمت دیکھ کر انسان خوش ہو اور اپنے لیے اس کی تمنا کرے۔ اگر مقصود یہ ہو کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے تو اسے حسد کہتے ہیں، اور یہ قابل مذمت ہے۔ آئیے ایک اور خوبصورت حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا۔ پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ سیدنا عقبہ نے کہا، مجھے تو علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ پہلے تم نے اس کی خبر دی۔ پھر سیدنا عقبہ سوار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس عورت سے کیسے صحبت کرے گا جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ آخر عقبہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ اس حدیث سے ان شبہات کی وضاحت ہوتی ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جس چیز کے متعلق شک ہو جائے
یا جس چیز کے بارے میں آپ کو شبہ ہو تو ایسی چیز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے جو مدینے کی بلندی کی طرف تھا۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باری باری آتے تھے، ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں۔ جس دن میں آتا تھا اس روز کی وحی وغیرہ کا حال میں اسے بتا دیتا تھا، اور جس دن وہ آتا تھا وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری دوست اپنی باری پر گیا، جب واپس آیا تو اس نے میرے دروازے پر زور سے دستک دی اور کہنے لگا کہ وہ یہاں ہے۔ میں گھبرا کر باہر آیا تو وہ بولا، آج ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو طلاق دے دی ہے؟ وہ بولی، مجھے علم نہیں ہے۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کھڑے کھڑے عرض کیا، آیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے مارے خوشی کے اللہ اکبر کہا۔ اب آتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف اور سنتے ہیں اس پیاری سی حدیث کو۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے لیے نماز باجماعت پڑھنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ فلاں صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، تم دین سے نفرت دلانے والے ہو۔ دیکھو، جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار، ناتواں اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مساجد کے ائمہ کرام کو اپنے مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ امام کا اس قدر قرات کرنا جس میں بیماروں، کمزوروں اور ضرورت مندوں کا لحاظ نہ ہو، شان امامت اور موضوع امامت کے خلاف ہے۔ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کے بندھن یا برتن اور تھیلی کی پہچان رکھ اور 1 سال تک لوگوں میں پوچھتا رہ، پھر اس سے فائدہ اٹھا۔ اس دوران میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ اس قدر غصے ہوئے کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے۔ کہا، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کی مشق اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، پانی پر پہنچے گا، پانی پی لے گا اور درخت سے چر لے گا، اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے۔ پھر اس شخص نے کہا، اچھا گم شدہ بکری؟ آپ نے فرمایا، وہ تمہاری یا تمہارے بھائی مالک کی یا بھیڑیے کی ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کا ذکر ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ اونٹ کے متعلق سوال کرنا ہی فضول اور بے محل تھا، کیونکہ گری ہوئی چیز اٹھا کر محفوظ کر لینے کا مقصد مال ضائع ہونے سے بچانا ہے، لیکن اونٹ کے ضیاع کا اندیشہ نہیں ہے کہ اسے حفاظت کے لیے پکڑا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں 3 مرتبہ سلام بھی کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اوقات میں 3 دفعہ سلام کرنے کا معمول تھا، مثلا کسی کے گھر آنے کی اجازت طلب کرتے وقت تو ایسا ہوتا تھا، یا 1 مرتبہ اجازت کے لیے، دوسرا جب ان کے پاس جاتے اور تیسرا جب ان سے رخصت ہوتے۔
عام حالات میں 3 مرتبہ سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی صحیح بخاری کی وہ حدیث جن میں صرف الفاظ نہیں نور چھپا ہوا ہے۔ اگر ان پر غور کیا جائے دل بدل جاتا ہے، اگر ان پر عمل کیا جائے زندگی سنور جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان میں اللہ کی رحمت چھپی ہے۔ آئیے ہم یہ نیت کریں کہ آج سے ہم ان حدیث کو صرف سنیں گے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ حدیث فائدہ مند لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ اور دلوں میں بھی یہ نور پہنچے۔ اللہ ہمیں حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، میرے چینل وائس آف دین کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ کون سی حدیث آپ کے دل کو سب سے زیادہ بھاگے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔